اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی شان بیان فرمائی کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں ارشاد فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا جس کی عمر 100 سال تھی۔ وہ رات کو عبادت کرتا اور دن کو جہاد میں مصروف رہتا۔ دوسرا شخص تھا جس کی عمر 100 سال ہوئی، وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال گزرا کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، میری امت میں کتنے ہی مخلص عبادت والے ہوں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے درجہ کو کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ رمضان کے ماہ میں ایک رات ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس میں عبادت کرے گا اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم ہوتا ہے کہ دیکھو زمین میں کہاں کہاں میری یاد میں لوگ مصروف ہیں، جہاں ان کو پاؤ ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برساؤ۔ اس رات میں تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں اور عبادت گزار انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب یہ رات رمضان میں کب ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان عشرہ راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے، اہل خانہ کو عبادت کرنے کا حکم دیتے، امت کو اعتکاف کا حکم دیا اور خود بھی اعتکاف کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ میں رات کو کیا پڑھا کروں؟ تو فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنی مہربانی فرما دی کہ اس رات کی عبادت کو 100 سال کی عبادت کا درجہ دے دیا، اور اس امت کو کسی سے کم عبادت والا نہیں رہنے دیا، مگر یہ عبادت بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، ورنہ اتنا تھوڑا وقت بھی جنت سے محروم لوگوں کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور بعد بد نصیب گناہوں میں گزارتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔